السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف آنے کی دعوت دی۔ تو انہی میں سے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام بھی تھے، جن کی قوم کا نام قوم عاد تھا۔ تو آج ہم اس قوم کے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ یہ کون سی قوم تھی اور ان پر کیوں عذاب ہوا۔ تو دوستو، حجاز سعودی عرب کی ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح ایک ملک جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک ملک شام ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی، اس کا نام سمود تھا۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی اور کفر و گناہ میں پڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجا۔ ان کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار بہت سمجھایا، لیکن وہ بت پرستی سے باز نہ آئی۔ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہیں بھی قوم ستاتی رہی۔ قوم کو ایک گھمنڈ تھا کہ ان کے پاس مال و دولت اور باغات ہیں، لہٰذا ہم سچے لوگ ہیں۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے تھے، تم لوگ خود کو دیکھو کیسے غریب اور فقیر لوگ ہو، اور ہمارے جسموں کو دیکھو، ہم کیسے موٹے تازہ ہیں اور لمبے تڑنگے۔ ہماری طاقت کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے مکانات پتھروں اور پہاڑوں میں بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں، لہٰذا بتاؤ تم خدا کے پیارے ہو یا ہم؟ اس طرح وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے اور کہتے، اگر تم خدا کے بندے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خوب سمجھایا، مگر وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے سامنے اس پتھر یا پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے جو پریگننٹ بھی ہو، یعنی بچہ دینے والی ہو، اور باہر آ کر ہمارے سامنے بچہ دے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی اور فرمایا کہ تمہاری قوم کے لیے یہ نشانی ہے، اس کو اپنی قوم میں آزاد چھوڑ دو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا اور نہ ہی اسے ذبح کرنا۔ تمہارے اور اس اونٹنی کے درمیان اس کے پینے کے لیے بارش مقرر کر دی گئی ہے، یعنی ایک دن کنویں میں ایک دن پانی کے لیے تمہارا ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا۔ کچھ دن تو یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہا کہ ایک دن اونٹنی کا ہوتا اور ایک دن اس قوم کا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد یہ بات بھی اس قوم سے برداشت نہ ہوئی کہ ایک مکمل دن یہ اونٹنی رہتی ہے کنویں کے پاس پانی پیتی ہے، اور ایک دن ہم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی بھیڑ ہوتی ہے ایک دن میں کہ دوسرے دن اکیلی اونٹنی ہی پانی پیتی ہے۔ اس لیے انہیں یہ بات برداشت نہ ہوئی اور پھر شرارت کرتے ہوئے ایک دن اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ لہٰذا اب قوم کو سزا ملنی تھی، جو گناہ کرتا ہے اسے سزا تو ملتی ہی ہے، اب قوم کو سزا ملنی تھی۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب اگلے دن صبح کو لوگ بیدار ہوئے تو ان کی کیا حالت تھی؟ لوگوں کے چہرے خوف کے مارے بالکل پیلے پڑ گئے تھے۔ جب یہ دوسرے دن سو کر کھڑے ہوئے جاگے تو ان کے چہرے بالکل سرخ ہو گئے تھے۔ تیسرے دن جب قوم بیدار ہوئی تو ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے تھے۔ ان کی حالت ایسی بری ہوئی کہ جیسے اب موت ہی کا آنا باقی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سمود کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاروں طرف سے بجلی کی خوفناک کڑک کی طرح چیخ دار آواز ہر طرف پھیل گئی، اور جو جہاں اور جس حال میں تھا ہلاک ہو گیا۔ ساری آبادی تباہ ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اس خوفناک عذاب سے بچا لیا۔
تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔